تکلیف کی جا سکتی ہے اور نہ آپ کی امانت میں شک کیا جا سکتا ہے. اور عجیب بات ہے تاریخ عالم میں ایسا واقعہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ 13 سال اعلان رسالت کے گزر چکے تھے جب اہل مکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج رات سرکار رسالت کو ختم کر دینا. جس ریل پاس ہوئی تھی اور حضور کے پیر بستر کو گھیر دیا گیا تھا اور سرکار رسالت اپنے بستر پر علی کو لٹا کر چلے گئے تھے تو تاریخ شاید ہے کہ حضور نے علی کو جہاں 3 مقاصد کے لیے چھوڑا. 3 مقصد سے ایک یہ کہ بستر خالی نہ رہے, دوسرا یہ کہ خواتین اہل بیت جو باقی رہ گئی تھی ان کو علی ساتھ لے کر آئے, اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں کی امانتیں سرکار رسالت کے ساتھ ہیں وہ امانتیں ان کو واپس کر دیا. ظاہر ہے یہ امانتیں کس کی تھی؟ مسلمان کو چلے گئے تھے واپس. کوئی کفار مکہ تھے جو پتھر مارتے تھے, جو کانٹے بچھاتے تھے, جو اونگلیاں پھینکتے تھے, تو کس موقع کی اذیتیں سرکار رسالت کو دیتے تھے باوجود دشمنی کے امانتیں اور کسی کے پاس نہیں, محمد کے پاس. سبحان اللہ, جزاک اللہ, واہ واہ, یہ ہے کیا بات. یہی وجہ ہے لوگ حجاز کی سرزمین پر گئے ہیں, وہاں کا سفر کیا ہے, وہ جانتے ہیں ان کے ذہنی قواعد کو. اس 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی جو کردار سامنے آتا ہے وہ محسوس ہو جاتا ہے. تو جب اب اس روشنی کے زمانے میں یہ حالت ہے تو آج سے 1400 سال پہلے کیا حالت تھی؟ یہی وہ لوگ تھے جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو, اولاد جگر کے ٹکڑے ہیں, زندہ درگور کرتے تھے. جو خانہ کعبہ کے گرد ننگے طواف کرتے, شراب خوری, بدکاریاں عام تھی. افسوس کہ بعض چیزوں کی تفصیلات نہیں بیان کی جا سکتی ورنہ اس میں بھیانک کردار ہے کہ جہاں انسان کا تصور نہیں ہو سکتا. ان پتھروں سے سخت دلوں کو موم کر کے زبانی طور پر بھی ان سے کلمہ پڑھوا لینا یہ سرکار رسالت کا کام ہے. یا رسول اللہ, کیا تصور نہیں کیا جا سکتا. دوستو, کاش کہ امت رسول سرکار رسالت کی ان زحمتوں, ان تکالیف, ان شرائط کے برداشت کرنے کی قدر کرتی, احترام کرتی, لیکن دیکھا یہی کیا ہے کہ دنیا نے کبھی اپنے محکم کے ساتھ دیکھی نہیں. یہ دنیا اتنی خود غرض ہے کہ جب کبھی موقع ملا کیا کہا جائے. دوستو, مکہ وہ شہر تھا کہ جس میں باوجود کہ سرکار رسالت کو اتنی
वतन इतना अजीज होता है। और हत्ता के परवरदिगार आलम को अपने नबी को तसल्ली देनी पड़ी, ये मेरे रसूल घबराओ नहीं, एक दिन आएगा कि जब आप पलट के पीछे से आए। खुदा के कुदरत ने वादा पूरा किया। रात की तारीखी में जाने वाले रसूल इस शान से मक्के में हाजिर होंगे कि पूरा अहले मक्का आपकी गुलामी का एतराज कर रहा हो। ये उस सदर की मैं बात कर रहा हूं जहां पत्थर मारे गए थे, जहां कांटे बिठाए गए थे, जिस शहर में आपके साथ बैकाट दिया गया था, उस शहर से रसूल को इतनी मोहब्बत थी। बना आप अंदाजा लगाइए वो शहर कि जिसमें हुसैन मोहरे नबूवत से सवार होता था। बंडेल की जुल्फें हुसैन के हाथ में होती थी, जिब्रील जैसे फरिश्ते हुसैन का गहवारा की पानी करते थे, लोबा जैसी हुए हुसैन की काया बन के आती थी, जन्नत के मेवे हुसैन के लिए आया करते थे, जन्नत के खाने हुसैन के लिए आते थे, जन्नत के लिबास हुसैन के लिए आते थे। जहां हुसैन ने इतने चैन से जिंदगी बदली, उससे ज़हरा के लाल को कितनी मोहब्बत होती। ऐसे जहां इंसान ने नाज़ो नेमत से जिंदगी बसर की हो, उस शहर को छोड़ते हुए उसे कितनी तकलीफ होती। ये हुसैन का दिन जाऊंगा। और फिर इस मदीने में एक रिवायत है कि जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को बगदाद बुलाया गया और बादशाह वक्त ने आपको अपना दामाद बना लिया और ज़ाहिरी शान शौकत एक उसने देखी, तो उसने दिल ही दिल में ये कहा कि अब कभी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मदीने नहीं जाएंगे, इसलिए कि वहां पर ये शान शौकत नहीं है। जब उसने अपने दिल में ये तसव्वुर किया तो इमाम ने उसकी तरफ देखा और इरशाद फरमाया कि जौ की रोटी खाना और फटे पुराने कपड़े पहनना और नाने के दीवार में रहना, ये इन सब चीजों से बेहतर है। ये इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हुसैन के दिल में क्या हो। यही वजह है कि सैयद शोहदा बार बार जाके नारे की मदाद से लिपट लिपट के रोते थे और फिर रुख किधर का किया, जब अपना वतन अपने वतन में हालात ऐसे हो जाए कि इंसान न रह सके, तो फिर आबाओ अजदाद बुजुर्गों के वतन का रुख करना है। लिहाजा हुसैन ने मदीना छोड़ा तो मक्के का कब्र, जहां सदियों से उनके आबाओ अजदाद बुजुर्ग रहते थे और फिर वहां खुदा का घर भी तो था है? और जगह भी ऐसी कि जो सारी दुनिया के लिए अमन की जगह है, जहां मच्छर तक मारने की इजाजत नहीं, जहां किसी ट्रक को उखाड़ने की इजाजत नहीं, अमन की जगह समझकर हुसैन मक्का में गए। लेकिन जो जगह सारी दुनिया के लिए अमन की जगह थी, वो हुसैन के लिए अमन की जगह थी। आखिरी दिलहज को जब अतराफ आलम से हाजी मक्के की तरफ आ रहे थे, तो हुसैन वहां से रात के वक्त जनाब मोहम्मद हनीफा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मौला मैं सुन रहा हूं कि आप मक्का छोड़ रहे हैं। फरमाया भाई मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर मैं हज के अय्याम में यहां रह जाऊं तो मुझे हुदूद हरम में शहीद कर दिया जाएगा और फिर खुदा के
اس خرمچہ کی عزت و احترام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جہاں حسین کا خون بہایا جا سکتا ہے پھر ہمیں کب آیا جا. لہذا میں یہاں سے جا رہا ہوں. عرض کیا کہ بھائی جان پھر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا اہل کوفہ نے بہت سے خطوط لکھے ہیں. عرض کیا کہ بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ اہل کوفہ نے بابا جان بھائی جان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لہذا کوفے کی طرف نہ جائیے. فرمایا بھائی پھر کدھر جاؤں؟ عرض کیا کہ یمن کی طرف چلے جائیں، اور اگر یمن نہیں جانا چاہتے تو پھر سرحدوں کی طرف چلے جائیں، سرحدی علاقوں کی طرف چلے جائیں. بھائی تھے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. فرمایا اچھا بھائی اس کے متعلق سوچیں گے. محمد حنفیہ چلے گئے. صبح کو محمد حنفیہ وضو کر رہے تھے کہ اچانک نکارہ سود کی آواز ان کے کان میں تو محمد حنفیہ نے پوچھا کہ کل ایک دن تو باقی حج سے رہ گیا ہے، یہ کون ہے جو مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کے بھائی مظلوم کربلا حج کو موقوف کر کے جا رہے ہیں. تو جوتا بھی نہیں سنبھالا، پاؤں ننگے بھاگتے ہوئے آئے. اس وقت پہنچے جب حسین اپنے ناکا پہ سوار ہو چکے تھے. ناکا کا مہار جناب محمد حنفیہ نے تھام لیا اور عرض کیا کہ مولا رات تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے متعلق سوچیں گے. فرمایا بھائی تمہارے چلے جانا کے بعد نانا آئے تھے اور وہ کہہ گئے کہ فخر اللہ ہو عراق کا قبیلہ کہ میرے بچے عراق کی سرزمین کی طرف جائیے. اگر حسین شہید نہ ہوئے تو رسول کا دین نہیں بچ سکتا. محمد حنفیہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان جب آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ان بیویوں کو جن کی ماں کا جنازہ وہ رات کو اٹھا تھا، تو نانے کے عہدے پر رات کو جایا کرتی تھی. یہ سب پانچ بیویاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کیوں ساتھ لیے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا بھائی یہ بھی نانا کہہ گئے ہیں کچا اللہ ہو اتارا. نانا یہ کہتے ہیں جب تک زینب میں کے باباروں اور درباروں میں نہیں بلائی جائے گی اس وقت تک محمد کبیر اللہ کی